بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا درخت خود لگایا تھا۔ اجوائے کھجور دل کی امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسی امراض کے لیے کارآمد ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے۔ گھر میں خوشحالی لانے والے کام: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، خدا کا شکر ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو تو وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ نہانے سے پہلے سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھایا کرو، کبھی اس سے ہچکی نہیں لگتی اور آپ کے گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر میں سڑکیں نیلے رنگ میں ڈالی گئی ہیں تاکہ پیدل چلنے والے کو راحت پہنچے؟ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل تندرست ہوتا ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور دمہ کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت ہی عمدہ ہے۔ لیمو پانی گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پینے سے بال مضبوط ہوں گے، بال گرنا بند ہو جائیں گے، جسم میں نیا خون بنے گا۔ بال صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 1 کپ پانی میں ادرک ڈال کر پی لیا کرو۔ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ 1 کیلا روزانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ خسخاس کے بیج کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ 100 گرام خسخاس اور مصری کو ملا کر گرائنڈر میں اچھی طرح پیس کر گرم دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں، کمر کا درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اعضاء کو کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب دماغ منفی چیزیں سوچنے لگتا ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ ناریل کا پانی پیا کرو، کبھی منہ میں چھالے نہیں بنیں گے۔ جو انسان بوڑھا ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلائیں، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ جس انسان کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں، بہت فائدہ ہوگا، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے بہت ہی مفید سبزی ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کیا کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ کھانا کھا کر ایک دم سے نہ سوئیں اور ورزش کیا کریں۔ جب بھوک لگے تبھی کھانا کھاؤ، بھوک کے بنا کھانا مت کھایا کرو۔ ایک ساتھ بہت زیادہ کھانا مت کھائیں۔
خارش والی جگہ پر اگر پیاز کا رس مسل دیا جائے تو خارش دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لو، اس سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دباؤ، اس سے دماغ کو آرام ملے گا۔ اس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جائے گا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں؟ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ اگر آپ اس میں آدھا چمچ شہد کا ملا لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں، آپ کے بدن کی سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح ناشتے میں دہی استعمال کیا کرو، آپ کے جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں بڑھتیں۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی استعمال کریں۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پیا کریں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، اور جس کی نظر کمزور ہے تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کدو شریف کو لوکی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک معروف سبزی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی کم کر دیتی ہے۔ لوکی کی سبزی گرمیوں میں زیادہ استعمال کیا کرو۔ ادرک والی چائے پئیں، جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے لوگوں کو میسر ہے۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ کیلا کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ مالٹا کینسر جیسے مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوڑھوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ اس سے انسان کمزور ہو جائے تو ورزش کرنے سے
کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریڑ کا مربع کھایا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کی صرف ایک چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر کو اور کولیسٹرول اور وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آئے گا، اور روٹی کو چبا چبا کر کھایا کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کی ادا کریں۔ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کو یا رزاقو کہہ کر آواز دیں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایسے بندے کو فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کریں، رزق بڑھ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سو جایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ جامن کھانے سے نیند کم آتی ہے اور اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھیرے کا رس بدن کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر مساج کرو۔ ہونٹ لال کرنے ہو تو اسٹرابری کھایا کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چقندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہو جائے گا۔ رات کو ناریل کھایا کرو، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ رات کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ دل کے مریض کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ نیند نہ آئے تو کچا لہسن کھایا کرو، اس سے نیند جلدی آئے گی۔ ٹانگوں میں درد ہو یا سوجن ہو جائے تو سرسوں کا تیل پاؤں کے تلووں پر لگا کر سو جائیں اور ٹانگوں پر ہلکی ہلکی مالش کریں۔ زندگی بھر آپ کی ٹانگوں میں درد نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پیروں میں سوجن ہے تو سرسوں کے تیل میں 2 لونگ جلا کر اپنے پاؤں کی مالش کریں، سوجن بھی ختم ہو جائے گی اور پاؤں کا درد بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور شوگر والے مریض کے لیے فائدے مند ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے کان بیرے ہو جاتے ہیں۔ تربوز اور کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ جو عورتیں کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں اس گھر میں بیماریاں جلدی آتی ہیں۔ سیب کھانا کھانسی کو دور کر دیتا ہے۔ بینگن قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدے میں گیس اور تیزابیت ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدے بخش امر ہے۔ کبھی کبھار بینگن کا سالن کھانے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہوتا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔
اگر چاول کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے تو چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لیں، چاول فوری طور پر ہضم ہو جائیں گے۔ چاول کھانے کے بعد لیموں کا استعمال کریں۔ آلو بخارا متلی اور کیح میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے کو صبح اٹھتے ہی 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کے مال کو طلب کر دے۔ جب آٹا گوندے تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کا چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں، اور روٹی نرم بنے گی اور پھولے گی بھی نہیں۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو وہ ہلکی آنچ پر میتھی کے 2-4 دانے ہری مرچوں کے ساتھ پکا کر کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ جن کی ناقصیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں 1 قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکا دیں، ناقصیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ آسمان اور زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو 3 کام کر لیا کرو۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، اپنی جگہ چھوڑ کر اسے جگہ دیں، ہمیشہ اسے اچھے اور اس کے اپنے نام سے پکارو۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پیو، اس سے قد لمبا ہو جائے گا۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کر دیں، اس سے چھالا نہیں پڑے گا اور اس سے جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا نام لکھ دیں۔ لو سے بچاؤ کے لیے کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکالیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلائیں۔ لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا۔ سر میں خشکی اور سکری کے لیے کسی بھی برتن میں پانی لیں جتنا آپ کے بالوں میں لگ جائے، اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 10 منٹ کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ سکری اور خشکی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ طاقت کی کمی ہے۔ پھل کھانا شروع کر دو۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ ادرک والا پانی فالج کے مرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے پاؤں دھونے کے بعد 1 لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور جو کا آٹا ملا کر لگاتار پاؤں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ کے بعد پاؤں کو دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں۔ مونگروں میں گوشت بنانے والے اجزاء، معدنی نمکات، نشاستہ دار اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے غذائیت سے بھرپور غذا ہے جسے کھا کر جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور سردی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار ضرور پکائیں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں
اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔